تو ذرا آئیے ہم جس امام پہ عمل کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ امام کی شان و عظمت کیا ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا آپ سنیں گے۔ یہ چاروں امام ہیں نا، چار امام، امام اعظم، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، یہ چاروں اماموں میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے امام اعظم کے اسٹوڈنٹوں میں حضرت امام احمد ہیں، امام اعظم کے اسٹوڈنٹوں میں امام مالک ہیں، امام اعظم کے اسٹوڈنٹوں میں امام شافعی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا باقی تینوں امام، یہ تینوں امام یا تو امام اعظم کے اسٹوڈنٹ ہیں یا تو امام اعظم کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسی لیے ہم جس امام کو مانتے ہیں نا، یہ تین اماموں کے بھی امام ہیں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کب ہوئی؟ روایت میں آتا ہے آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ کتنی ہجری میں ہوئی؟ 80 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کا نام جو ہے نعمان رکھا گیا۔ کیا نام ہے ہمارے امام کا؟ نعمان ہے۔ آپ کے والد کا نام ہے ثابت، امام اعظم کے ابو کا نام کیا ہے؟ ثابت، اس لیے آپ کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نعمان بن ثابت۔ اور آپ کے دادا کا نام ہے زوتی۔ کیا نام ہے؟ زوتی۔ یہ حضرت زوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے نا، سرکار امام اعظم کے دادا۔ جب سرکار امام اعظم کے ابا پیدا ہوئے، حضرت ثابت پیدا ہوئے، آپ کے دادا آپ کو گود میں لے کر کوفہ کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کوفہ میں دارالخلافت جو کرسی خلافت پہ بیٹھنے والی ہستی تھی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ مولا علی کرسی پہ تھے، تو حضرت امام اعظم کے دادا آپ کے ابو کو گود میں لے کے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے امام اعظم کے ابو کو اپنے گود میں لیا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے مولا علی نے دعا فرمائی، اور دعا یہ تھی کہ اللہ اس کے اولاد میں علم بھی عطا فرما، برکتیں بھی عطا فرما۔ اور فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، یہی مولا علی کی دعا تھی کہ حضرت مولا علی کی کرامت اگر کسی کو دیکھنا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ مولا علی کی دعاؤں سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچے کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جن کے ابا کے ہاتھ پہ مولا علی ہاتھ پھیرے ہوں، اے ہے سبحان اللہ، کیا علم مولا علی نے عطا کیا ہوگا، وہ دعائیں کیا ملی ہوگی آپ کے والد کو۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، مولا علی کی کرامت بن کر، مولا علی کی دعائیں لے کر آپ جب پیدا ہوئے تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے لگ بھگ کئی صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، اور کئی صحابہ کرام کو آپ نے ملاقات کر کے ان سے حدیثیں سنی، ان سے حدیثیں سنی آپ نے۔ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی امام اعظم مسئلے بیان کرے تو ان کے مسئلے پہ کیوں عمل کرتے ہو، امام بخاری پوری بخاری شریف لکھے ان کے حدیث پہ عمل کرو۔ میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا، امام بخاری صحابی سے حدیث بیان نہیں کرتے۔ امام بخاری کے اور صحابی کے بیچ میں کم سے کم 3 راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ 3 راستے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، یعنی 3 راستے ہیں امام بخاری کی حدیث کی کتاب لکھے تک۔ لیکن امام اعظم کی شان یہ ہے کہ امام اعظم حدیث بیان کرتے ہیں 3 راستوں سے نہیں بیان کرتے۔ امام اعظم حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے نبی کے صحابی سے سنا اور نبی کے صحابی نے نبی کو کرتا ہوا دیکھا ہے۔ اب آپ بتائیے امام اعظم کا مسئلہ وزندار ہے کہ امام بخاری کا مسئلہ وزندار ہے؟ امام اعظم کا مسئلہ وزندار ہے۔ کیوں وزندار ہے؟ اس لیے کہ امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ میں 2-3 راستے سے نبی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ صحابی کو دیکھتا ہوں، صحابی نبی کو دیکھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام کو حضرت امام اعظم نے دیکھا ان میں سے حضور کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت فرمائی ہے۔
حضور کے بڑے خاص خادم حضرت انس بن مالک۔ اور امام اعظم نے جو علم حاصل کیا نا، کن کن لوگوں سے حاصل کیا؟ ایک تو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ایک روایت میں 17 صحابہ اکرام سے امام اعظم نے ملاقات فرمائی اور 17 صحابہ اکرام سے حدیثیں سنی ہیں آپ نے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے ان صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ سرکار امام اعظم نے سرکار امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال بیٹھ کر علم حدیث، علم قرآن کو سیکھا ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال کی زندگی میری پوری زندگی پہ بھاری ہے، کیونکہ جو فیض مجھے اہل بیت نبی سے ملا ہے وہ فیض مجھے کہیں اور سے نہیں ملا۔ امام جعفر صادق کے بڑے خاص شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ بھائی جب استاد ایسا ہو اور پڑھانے والا ایسا ہو تو پھر پڑھنے والا کیسا ہو؟ امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے والا امام اعظم نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم کے علم کا اندازہ لگانا ہونا تو اس بات سے لگاؤ کہ کائنات کے ہمارے دور کے جتنے بھی تابعین کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کو دیکھنے والوں کا زمانہ ہے، کہتے ہیں ہمیں دیکھو، جتنے لوگوں کو دیکھو گے نا یہ سارے لوگ امام اعظم کے بچے نظر آئیں گے، اور امام اعظم علم کے معاملے میں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے، باپ کی حیثیت ہے اور تمام لوگ آپ کے سامنے شاگرد اور بچوں کی طرح ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کے تعلق سے نبی کریم نے اپنی ظاہری حیات میں حدیث بیان فرمائی۔ کس کے تعلق سے؟ امام اعظم کے تعلق سے۔ ذرا حدیث سے پاک سنیے اور دل کو باغ باغ کیجئے، ہمارے امام کی شان خود نبی کریم بیان فرما رہے ہیں، خود اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ 70 سال کے بعد پیدا ہونے والے امام اعظم کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہیں اور کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ امام مسلم نے بھی لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، امام ترمذی نے مستدرک میں، امام حاکم نے، امام احمد نے، شعب الایمان نے، امام طبرانی نے، اتنے محدثین لکھے ہیں۔ حدیث یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اگر علم اور میرا دین، نبی فرما رہے ہیں میرا علم اور میرا دین اگر ثریا ستارے پر ہو، ثریا ستارہ، جو ستارے ہیں نا، ستاروں میں سب سے اونچے مقام پہ ثریا ہے۔ ثریا جو ستارہ ہے وہ ستاروں میں سب سے اونچا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ثریا ستارے پر کوئی مسئلہ ہو، میرا دین وہاں ہو، فارس میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اس دین کو وہاں سے بھی کھینچ کے لا کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت محدثین کہتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی شافعی ہیں، حنفی نہیں ہے، شافعی ہیں، امام شافعی کے ماننے والے، یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی شان میں یہ جو حدیث حضور نے بیان فرمائی، ثریا ستارے پر جا کے فارس کا رہنے والا ایک آدمی لے کر آئے گا، فارس کا رہنے والا کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے ترجمانی کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلے مسائل نکالنے کے طریقے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے طریقے ہیں، حدیث کو سمجھنے کے طریقے، قانون بنائے نا، قانون سمجھنے کے، وہ قانون بنانے والی سب سے پہلے ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے مسئلے بیان کیا آپ نے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے یہ لکھا امام اعظم نے ہے، اسی لیے آپ کو سب سے پہلے پہلا درجہ امام کا دیا جاتا ہے، کیونکہ بنایا آپ نے ہے اس کو۔ اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک اور روایت سنیے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ پڑھ کے نکلے نا، 1,00,000 سے زیادہ محدثین کی جماعت ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ محدثین آپ کے شاگرد ہیں، 1,00,000 سے زیادہ قرآن سمجھنے والے، 1,00,000 سے زیادہ مسئلے مسائل بیان کرنے والے سرکار امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم 1-2 بچوں کو قرآن پڑھائیں نا، ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے پاس حافظ بنا، یہ بچہ ہمارے پاس عالم بنا۔
1,00,000 محدثین کو تیار کرنے والے سرکار امام اعظم ہیں۔ اور حدیثیں کتنی یاد تھی معلوم ہے؟ آج جو ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں نا، بخاری شریف میں ملا جھلا کے بولیں گے تو 4,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی ہزار ہیں؟ 4,000 حدیثیں ہیں، اس سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ امام اعظم کو کتنی حدیثیں یاد تھی معلوم ہے؟ وہ زمانے میں کتابیں نہیں تھی۔ بخاری، امام بخاری جو بخاری لکھے نا، کب لکھے معلوم ہے؟ امام اعظم ہے 80 ہجری کے، امام بخاری 250 ہجری کے ہیں، یعنی امام اعظم کے 200 سال کے بعد لکھی گئی بخاری۔ اس سے پہلے امام احمد نے بھی کتاب لکھی ہیں۔ تو امام اعظم کو کتنی حدیثیں یاد تھی معلوم ہے؟ محدثین لکھتے ہیں امام اعظم کو 7 لاکھ سے زیادہ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ 7 لاکھ حدیثیں یاد رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج قرآن کا ایک حافظ جو ہے 6,660 پر 6 آیتیں یاد کریں، ہم تو تعجب کرتے ہیں اتنی آیتیں کیسے یاد ہے۔ امام اعظم کو صرف قرآن شریف نے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، حضور کی حدیثیں 6 لاکھ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے 40 سال تک دن میں روزہ رکھا اور رات پوری قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے گزارا ہے۔ اور امام اعظم نے جو رمضان گزارے ہیں نا، رمضان، سرکار امام اعظم جو رمضان گزارے ہیں، یہ رمضان المبارک کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن۔ 30 دنوں میں 60 پر 1 قرآن شریف آپ ختم فرمایا کرتے تھے۔